نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج بھی اچھا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج بھی اچھا، مگر باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع محبت رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک کے تناظر میں آئیے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کے کچھ واقعات دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، ابا جان، فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے تو میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کی یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے، تم نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر فلاں جنگ میں تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں گستاخ رسول سمجھ کر قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اپنے بیٹے کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں گستاخ رسول سمجھ کر قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ماموں کی تلوار سے گردن اتار دی، تن سے سر جدا کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ اور تفسیر ابن کثیر اور جلالین اور در منصور میں ہے کہ دو شخص کا کوئی معاملہ ہوا، آپس میں اختلاف ہوا، وہ اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک جو حقدار تھا اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو جو دوسرا شخص تھا، بظاہر مسلمان تھا، منافق، اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، اس کو اعتراض ہوا، اس نے کہا ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ دونوں شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا وہی فیصلہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ پھر ان دونوں کا اختلاف ہوا، انہوں نے کہا چلو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب وہ دونوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔
یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر گئے اور گھر سے واپس آئے تو تلوار لی اور اس شخص کا تن سے سر جدا کر دیا اور فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، غور فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرے ماموں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کی۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور پھر اس منافق کا بھی سر تن سے جدا کر دیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ نہیں مانا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے؟ تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے مال اور ہماری اولاد اور ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے مال کے مقابلے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر سخت گرمی کے اندر ہمیں پیاس ہو تو کوئی ہمیں ٹھنڈا پانی بھی دے، ہم اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں گا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر آپ دل کے کانوں سے یہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کی کیا شان ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ ہوا، باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ نہیں ہوا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ نے اپنا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا مکہ مکرمہ آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے مکہ مکرمہ آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے عبد المطلب کی اولاد، اے سردار قوم کے بیٹے، آپ حرم پاک کے رہنے والے ہیں اور قیدیوں کو رہا کراتے اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں۔ ہم جو ہے کچھ فدیہ لے کر آئے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، آج آپ اس فدیے کو قبول فرمائیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ فدیہ لے لیں اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور اسے اختیار دو، اگر وہ چاہے تمہارے ساتھ جانا تو تم اسے لے جاؤ، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو جو میرے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے میں اس کے بدلے جو ہے فدیہ پسند نہیں کروں گا۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور ایک اور جگہ آپ یہ شعر لکھتے ہیں، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹے ہم تیری دیوار کی طرف۔ کیا خوب فرمایا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، وما علی الا البلاغ المبین۔